رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خرچ کیا کرو اور اسے گن گن کر مت رکھو، ورنہ اللہ پاک بھی تمہیں گن گن کر ہی دے گا۔ نیز محتاجوں اور غریبوں کو دینا مت روکو، ورنہ اللہ بھی تمہیں دینا روک دے گا۔ حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، ان میں سے ہر شخص اپنے آپ کو نبی سمجھ رہا ہوگا، جبکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ البتہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، مخالفین اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اللہ کی مدد و نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف و مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور بلا شبہ ہر تنگی و مشکل کے بعد آسانی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے، عبادت میں نہایت کوشش کرتے اور کمر ہمت باندھ لیتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ختم کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ رکھ کر بھی بد زبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ ساحل کے ہاتھ سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔